اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہادی صحت میں ویلکم۔ میرا نام حکیم ناصر علی منہاس ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج اس چینل کے ذریعے آپ کو مختلف بیماریوں ان کے طبی علاج کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آج کا موضوع ہمارا مردانہ بانجھپن ہے۔ ناظرین، مردانہ بانجھپن کیا ہوتا ہے؟ مردانہ بانجھپن کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آج سب سے پہلے مردانہ بانجھپن کی بنیادی تعریف سے آگاہ ہوتے ہیں۔ بانجھپن سے مراد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا، میاں بیوی 1 سال تک حقوق زوجیت ادا کرنے کے باوجود اولاد پیدا نہ کر سکے تو اسے بانجھپن کہتے ہیں۔ جبکہ میل انفرٹیلٹی، مردانہ بانجھپن سے مراد مرد میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا۔ یہ مرض پوری دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہر 6 میں سے 1 شادی شدہ جوڑے کو اولاد پیدا کرنے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اور ان میں سے 50 سے 60% وجوہات مرد حضرات میں پائی جاتی ہیں۔ میڈیکل ٹرم میں میل انفرٹیلٹی سے مراد کسی بھی مرد کا فرٹائل یعنی زرخیز لڑکی کو پریگننٹ کرنے میں ناکامی کا ہونا ہے۔ طبی اصطلاح میں میل انفرٹیلٹی سے مراد سیمن میں سپرم کی کوالٹی اور تعداد میں خرابی ہے۔ مردانہ بانجھپن کی 3 اقسام ہیں ناظرین: ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا، نیکروسپرمیا۔ ایزوسپرمیا ناظرین، ایزوسپرمیا اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں منی میں سپرم کی غیر موجودگی پائی جائے۔ اس بیماری میں سپرمز بالکل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ منی میں سپرمز بالکل پیدا نہ ہونے کا اہم سبب انفیکشن ہے، جس میں پیپ آنا، خون کا آنا، سرخ ذرات کا آنا یا پھر بیکٹیریا وغیرہ کی موجودگی ہے۔ ایزوسپرمیا کی 2 اقسام ہیں۔ ایک کو اوبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کہتے ہیں، دوسری اس کی جو قسم ہے اس کو نان اوبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ اوبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا اس کو کہتے ہیں جس میں خصیے سائز میں نارمل ہوں لیکن ہارمون لیول بھی نارمل ہو، تو خصیوں اور عضو خاص کے درمیان نالیاں بند ہونے کو اوبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ نان اوبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا اس بیماری میں منی میں سپرم کا پیدا نہ ہونا خصیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خصیوں میں نقص ہونا، اس کے علاوہ خصیوں میں پیدائشی نقص ہونا، ہارمون لیول نارمل نہ ہونا، خصیوں کا انفیکشن، تیز بخار بھی اس کی وجہ بنتا ہے۔ مردانہ بانجھپن کی اس کی دوسری وجہ مردانہ بانجھپن کی جو ہے اس کو اولیگوسپرمیا کہتے ہیں۔ اولیگوسپرمیا سے مراد سیمن میں سپرم کی تعداد کا کم ہونا ہے۔ منی میں سپرم کی مطلوبہ تعداد 120 ملین سے 200 ملین ہوتی ہے۔ اگر سیمن میں سپرم کی تعداد 120 ملین سے کم ہو تو یہ اولیگوسپرمیا کی بیماری کہلاتی ہے۔ ناظرین، اس کا جو میل انفرٹیلٹی میں جو تیسرا سبب ہے اس کو نیکروسپرمیا کہتے ہیں۔ نیکروسپرمیا بانجھپن کی ایک ایسی قسم ہے جس میں مادہ منویہ میں سپرم موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے۔ مردوں میں یہ زیادہ تر بیماری پائی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں، جیسے سپرم مردہ ہونے کے باعث اس قابل نہیں ہوتے کہ حمل قرار پائے۔ اگر منی میں 40% سپرم مردہ حالت میں موجود ہوں تو یہ بیماری نیکروسپرمیا کہلاتی ہے۔ آئے ناظرین، بانجھپن کی مختلف وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بانجھپن کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں منشیات کا استعمال، الکوہل، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، بہت زیادہ اسٹیرائڈز کا استعمال، موٹاپا، ایسی ادویات کا استعمال جس میں کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں آپ کے سپرمز کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سپرمز کی حرکات کو کم کرتے ہیں، جس میں خون کی روانی کا کم ہونا، شوگر، جسمانی معذوری، مسلسل درجات میں کام کرنا، آرام کی کمی، ذہنی دباؤ شامل ہے۔ ناظرین، اس میں بہت ساری احتیاطی تدابیر آتی ہیں جس سے آپ اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں اچھی اور متوازن خوراک کا استعمال کریں، کم از کم 8 گھنٹے نیند ضرور پوری کریں، اپنی زندگی میں بہتری پیدا کریں، بے جا ادویات اور سیلف میڈیکیشن۔ یہ یاد رکھیں ناظرین، اکثر لوگ سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے آپ نے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، جس سے آپ اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھپن کے بارے میں جاننے کے لیے بنیادی رپورٹ جس کو سیمن انالیسس کہتے ہیں انتہائی ضروری ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے آپ کا اپنی زوجہ سے کم 3 سے 5 دن کا گیپ لازمی ہے۔ طبی طریقہ علاج میں مردانہ بانجھپن کا مکمل علاج موجود ہے جو بہت سہل اور مؤثر ہے۔ اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں اور آسانیاں تقسیم کریں۔ یہاں میں ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ طب میں بانجھپن کا علاج ہربل علاج ہی سب سے زیادہ پر اثر طریقہ علاج ہے جو کہ بانجھپن کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ قدرتی طریقہ علاج ہی ایسا علاج ہے جس کے ریزلٹس مستقل ہیں۔ ہادی دواخانوں پر سیمن کی رپورٹس کی مدد سے مریض میں بانجھپن کی تشخیص کی جاتی ہے اور مرض میں بانجھپن کی نوعیت کا معلوم کیا جاتا ہے۔ ہادی دواخانہ بے اولاد جوڑوں کی خدمت کا مرکز ہے۔ آج ہی اپنی رپورٹس کے ہمراہ
ہادی دواہانہ تشریف لائیں اور باش پن کے مرض سے نجات حاصل کریں۔